سبحان اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. بہت پیارے اشعار امام اہل سنت کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تھے. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اجتماع ذکر و نعت میں مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں. کبھی عشق رسول کی گفتگو ہوتی ہے تو کچھ نصیحت کے بھی مدنی پھول چنے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مدنی پھول پیش کروں، درود پاک کی فضیلت سنیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے: بے شک تمہارے نام اور تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر درود پیش کیے جاتے ہیں. مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوبارہ حدیث پاک سنیے. فرمایا بے شک تمہارے نام تمہاری شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر اچھے طریقے سے درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور میرے ساتھ جو حاضرین ہیں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص مدت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہمارا آنے کا مقصد ہے. ہم بلا مقصد نہیں پیدا کیے گئے، ہمارا مقصد حیات موجود ہے. حضرت ابو العباس ولید بن مسلم سے منقول ہے کہ کسی خلیفہ نے لوگوں کو نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ مدنی چینل کے ناظرین سنیے کہ ہمارے دلوں پر اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے. کہتے ہیں اللہ کے بندوں، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو. ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو سستی اور غفلت کا شکار تھے، پھر بیدار ہو گئے اور انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ دنیا ہمارا ہمیشہ کا گھر نہیں، ہمیں اس سے چلے جانا ہے. اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کی. اے خدا کے بندوں، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک وہ ہم پر چھائی ہوئی ہے. سفر کا سامان تیار رکھو، سواریاں تیار کر لو، بے شک تمہیں سفر کا حکم مل چکا ہے. بے شک منزل لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے. ہر لمحے ہماری طویل مدت میں کمی ہو رہی ہے. زندگی کے قلعے کو وقت کی ضربیں کمزور کر رہی ہیں. جانے والے جا رہے ہیں اور نئے لوگ آ رہے ہیں. کہتے ہیں دن اور رات بڑی تیزی سے واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں. جو پیش قدمی کا مظاہرہ کرے گا زندگی کی دوڑ میں وہ کامیاب ہو جائے گا. سنیے، کہتے ہیں جو زندگی کے دنوں کو گننے میں لگا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا، وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا. سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار انسان اپنے رب کریم سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے، اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے، خواہشات کے دھارے میں نہیں بہتا بلکہ ان پر غالب رہتا ہے. بے شک انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے، لمبی امیدیں اسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. اے مدنی چینل کے ناظرین اور سننے والے تمام اسلامی بھائی، سنیے، شیطان ہر دم انسان کے ساتھ رہتا ہے. اسے توبہ کی امید دلا کر گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے توبہ بھی نہیں کرنے دیتا، ٹال مٹول کرواتا ہے. کل توبہ کر لینا، فلاں وقت کر لینا، اس طرح کی کھوکھلی امیدوں میں اسے جھکڑ کر رکھتا ہے اور گناہ کو اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جائے. حالانکہ موت اس پر اچانک چھا جائے گی، پھر حسرت کے سوا کچھ بھی نہ ہو پائے گا. انسان کو موت کی طرف سے بے خبری نے اسے غافل کر دیا ہے. کہتے ہیں لوگوں، تمہارے اور جنت یا دوزخ کے درمیان صرف موت کی دیوار کی آڑ ہے. جیسے یہ دیوار گری، غافل انسان افسوس کرتا رہ جائے گا، پھر تمنا کرے گا کاش کچھ مہلت مل جائے.
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مختصر سی نصیحت ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم اس سے عبرت لے لیں۔ سمجھدار وہی ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ یقیناً دنیاوی زندگی بے حد مختصر ہے، ہماری ہر سانس موت کو ہم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی سانس کی مالا ٹوٹے گی نا، ہمارے عمل کا سلسلہ رک جائے گا، پھر ہم کچھ نہ کر پائیں گے۔ تو یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں آئے مقصد لے کر آئے ہیں۔ اے عاشقان رسول، جیسے ہی یہ مخصوص مدت ہماری دنیا کی پوری ہوگی، ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کوئی شے بیکار پیدا نہیں کی۔ پتھر بھی بنائے ہیں نا اللہ نے، تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، بے مقصد نہیں پیدا کیے۔ قرآن مجید میں رب کریم فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے پیش نظر انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس مقصد حیات کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بیان بھی کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں تخلیق انسانی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ تو اس مختصر دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر وہ مقصد ہم نے نہیں پایا، قبر و حشر کی تیاری نہیں کی، اس مختصر وقت کو غنیمت نہیں جانا اور اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے، تو کف افسوس ملنا پڑے گا۔ وقت کی قدر پیدا کرنی ہے، فضول باتوں فضول کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ مومن کی شان نہیں ہے یہ کہ وہ بے فائدہ کاموں میں لگ جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، فرمایا میرے آقا نے آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی اس کام کو چھوڑ دینا ہے جو اسے نفع نہ دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، بندے کا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اللہ اکبر، ڈر جانا چاہیے۔ پھر سنیے، فرمایا بندے کا بے فائدہ کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اگر اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کرے، عرصہ حسرت کو دراز کر دے۔ تو عاشقان رسول، زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، زندگی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ مقصد حیات کو سمجھیے۔ مقصد حیات کو صحابہ نے سمجھا، اولیاء نے سمجھا، بزرگان دین نے سمجھا۔ وہ جبھی تو انہوں نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی، اولیاء کرام نے بڑی بڑی کتابیں مرتب کی، اور وہ اپنے وقت کی انہوں نے قدر کی۔ آج ہمارا وقت بڑی بے قدری کی نظر ہو رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیہ کرام کی صحبت اختیار کی، ان کے دو جملوں سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا، بڑے کام کے ہیں دو جملے۔ کہتے ہیں، وقت وہ تلوار ہے، اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ اور دوسرا جملہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کو حق کے ساتھ مشغول کرو، ورنہ وہ تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا۔ تو وقت بہترین سرمایہ ہے، اچھے کام میں اس کو استعمال کریں۔ اگر وقت کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو وقت ہمیں برباد کر دے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ علماء نے تصانیف لکھی، علم تفسیر میں ان کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، کئی کئی جلدوں پر تفاسیر کی، حدیث کی شرح کی، علم فقہ میں، طب میں، تاریخ میں، علم نجوم میں،
اور لغت میں اور صرف و نحو میں بڑی بڑی تصانیف آپ نے لکھی اور انہوں نے وقت کی قدر کی. آج ہم اپنے وقت کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وقت کو ضائع کرنے کی ایک صورت آج موبائل فون بھی ہے. اس جدید دور میں یہ بہت سارے فوائد پر بھی مشتمل ہے, اس کے اندر بہت سارے فیچر کام کے ہیں, مگر وہ فوائد سے زیادہ ہم بسا اوقات اس سے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک نے غور کرنا ہے وہ موبائل کا استعمال کیسے کر رہا ہے. کہیں موبائل اسے جماعت سے نماز کو تو نہیں روک رہی, اس کا موبائل اس کو جماعت سے دور تو نہیں کر رہا, نماز سے دور تو نہیں کر رہا, اس کی نمازیں قضا تو نہیں ہو رہی. انٹرنیٹ بہت سارے فوائد ہمیں دیتا ہے, مگر انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہماری آخرت کو برباد کر رہا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ٹی وی کی نشریات بھی ہمیں مشغول کیے ہوئے ہے. جو گندے چینلز دیکھ رہے ہیں وہ غور کریں, مدنی چینل دیکھیں. انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو استعمال کیجئے, وقت کی قدر کیجئے. جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زیادہ راہ اکٹھا کر لیتے ہیں. جو اس جہان فانی سے کوچ کرتے وقت انہیں پھر افسوس نہیں ہوتا اور وہ خوش خوش جاتے ہیں. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وقت کی قدر کیجئے. آپ جوان ہیں یا ادھیڑ عمر ہیں, آپ نے غور کرنا ہے. مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. اگر آپ جوان ہیں تو یہ مت سوچیں, یہ مت جانیں کہ میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا پھر عبادت کر لوں گا, میں ذرا جوانی اچھی گزار لوں اس کے بعد وقت ملے گا تو عبادت کروں گا. ارے بڑھاپا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا یہ بھی نہیں جانتے. کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. تو شیطان کے وار کو ناکام بنائیے. اب تک کا جو ہمارا وقت گزرا سو گزرا, لیکن آئندہ ذہن بنائیے کہ اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے. پچھلے وقت پر شرمندہ ہیں اور آئندہ کے وقت پر نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن اس وقت کو انشاءاللہ الرحمن عبادت میں صرف کروں گا. مقصد کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سنیے, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پابندی سے کیجئے, اور سابقہ جو آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کی تلافی کیجئے, اس کی قضا کیجئے, توبہ و استغفار کیجئے, تمام حرام کاموں سے بچیے. اور اس نیت پر عمل کے ساتھ کہ میں گناہوں سے بھی بچوں گا اور آئندہ نیک عمل کروں گا, اور گناہوں کی تلافی کے ساتھ ساتھ کثرت سے توبہ اور استغفار کیجئے. بے حیائی اور بے پردگی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے. غیبت و چغلی اور جھوٹ جیسی بری باتیں سننے سے کانوں کو بچائیے, اور خود بھی گھٹیا باتیں کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ کیجئے. ہاتھ پاؤں کو اپنے قابو میں رکھیے اور کبھی بھی انہیں کسی برے فعل کی جانب نہ بڑھنے دیجئے. حرام روزی سے بچیے, حرام لقمے سے, حرام کے لقموں سے اپنے آپ کو بچائیے. نیکی کا حکم دیجئے, برائی سے منع کیجئے. جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کی بخشش کے لیے روزانہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیجئے. دل کو بدگمانی سے بچائیے, کینہ مسلم سے اپنے سینوں کو صاف کیجئے. حسن ظن کا معمول بنائیے, ہر نیک معاملے میں ثابت قدمی کیجئے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے. اچھی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی. آج بھی بیدار نہ ہوئے تو پھر کفے افسوس ملنا ہوگا. اس سے پہلے ہمیں بیدار ہونا ہوگا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ایسی ہی باتیں سکھاتا ہے. مدنی قافلے میں جانے سے ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے. جو مدنی قافلوں کے مسافر ہوتے ہیں, جو 12 مدنی کاموں میں جو ہیں وہ شامل رہتے ہیں, درس میں شریک ہوتے ہیں, اجتماع میں آتے ہیں, مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہتے ہیں, آخرت کی طرف جن کے قدم بڑھتے رہتے ہیں اور مدنی قافلے کی طرف جن کے قدم بڑھتے ہیں, کامیابی ان کے قدم چوما کرتی ہیں. میں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں مدنی قافلے میں. آنے والے جمعے کو آ جائیے. چلے میرے ساتھ چلنا چاہیں تو میں آپ کو لائیو دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ. آپ آ جائیے جمعے کو, جمعرات کو یہاں آ کر فیضان مدینہ میں ملاقات کر لیجئے. جمعہ, ہفتہ, اتوار انشاءاللہ آنے والے
جمعہ ہفتہ اتوار کو مدنی قافلے میں دعوت، آپ سب کو دعوت ہے، جو یہاں میرے ساتھ جو ثنا خان بیٹھے ہوئے، نعت خوان بیٹھے ہوئے، کیمرہ مین ہیں، ان سب کو بھی دعوت پیش کر رہا ہوں. یقین جانیے آپ، اگر آج بیدار نہ ہوئے نا ہم، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. عقل مندارا اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے تھوڑی نصیحت بھی کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ ہم ایک اور کلام ہم سنیں گے، اور وہ بھی اتفاق سے استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. سبحان اللہ. جب صحرائے مدینہ کے نام سے جگہ لی گئی تھی نا، تو یہ کلام جب پڑھا جاتا تھا، ویسے تو اس صحرا سے مراد تو وہ اصل صحرائے مدینہ ہے. یا ہمارے ہاں صحرائے مدینہ باب المدینہ، کراچی کے اندر بھی ایک صحرائے مدینہ ایک جگہ لی گئی ہے، جہاں ہمارا الحمدللہ جامعۃ المدینہ بھی ہے، وہاں فیضان مدینہ بھی ہے. کراچی کے بالکل اینڈ پر ہے، ٹول پلازا کے قریب ہی ہے یہ، بقائی ہاسپٹل کے. اور ملتان میں بھی صحرائے مدینہ ہے. اللہ ہمیں حقیقی صحرائے مدینہ جو ہے وہ نصیب کرے، ہم اس صحرائے مدینہ کو دیکھیں، دشت طیبہ کو دیکھیں. مجھ کو صحرائے مدینہ، کیا ہے وہ پہلا شعر کیا ہے؟ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. اور اس کے درمیان میں ایک شعر ہے سبحان اللہ، کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. تو اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن، مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ مدینے کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. مدینہ آنے سے پہلے جو صحرا آتے ہیں نا، ان کے دل میں اسی وقت ہلچل مچ جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی